تو اس لیے ایک ساڑھے کو رہ گئے ایمان کہ خدا دا واسطہ جو ہے دیکھو ان لوگوں کے پیچھے اپنا ایمان کے شکل نہیں کرنا آپ لوگ عزت والے لوگ بیٹھے ہیں. بتاؤ کہ ایک مرد کے ساتھ کیا ہمارے جیتے جی کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ کوئی میری یا آپ کی ماں بہن بیٹی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے؟ پوچھے جی تقریر ختم ہو گئی کسی بھی تو بولو نا بیٹا. ہاں جی کسی کے اندر جرت ہے؟ نہیں. کوئی ہمارے جیتے جی ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا غیرت والا باپ اس کا بیٹا اس کا شوہر اس کا بھائی زندہ ہے. ہاں اس کے جیتے جی ہم اس کی عزت کی طرف نہیں دیکھ سکتے, اس کی ماں بہن بیٹی کی طرف نہیں دیکھ سکتے. اتنی عزت انشاءاللہ میرے اور آپ کے اندر ضرور بھی ضرور موجود. ہمارے جیتے جی ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی نہ دیکھ سکا تو پھر بتاؤ ذرا ایک مرد کی وجہ سے کتنی عورتوں کی عزت بچ گئی. تو 1.5 ارب کے نزدیک مسلمان موجود ہیں پوری دنیا میں. تو 20 کروڑ تو زائد مسلمان ملک پاکستان میں موجود. تو پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام کے پچھلے 10 سالوں میں ریکارڈ میں اوپر ہے 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح بن گئے. ہماری ماں بہن بیٹی کی تو 50 میں تصویریں بھی نہ کھینچ سکا, ان کو تو 50 مطلب کوئی چھیڑ بھی نہ سکا. تو پھر بتاؤ کہ بحیثیت امتی آج میں اور آپ کدھر کریں کہ ہم اپنے آقا و مولا کی عزت ناموز کی پہرے داری کر سکیں. آج فرانسیسیوں نے بدترین گستاخی کی. جب سے دنیا بنی ہم نے تو یہی سنا کہ سب سے زیادہ بڑی گستاخی اب ہوئی ہے. معاذ اللہ رسول اللہ کے خاکے بنا جانے کے بعد سب سے بڑی عمارت کو انہوں نے یوں ٹانگے. اب بتائیں کہ ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے کوئی نہیں کہ ہم ان پہ مار دیں, نہ ساڑھے کو فوج ہے کیسی وہ ساڑھے حکم کتاب ہے کیسی کہ یہ دنیا کا سامنے جنگ ہے آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے, نہ ہم خود جا سکتے. تو پھر دسو یار ہم کچھ بھی نہ کر سکے تو احتجاج کرنا تو ہمارا حق ہے کہ نہیں؟ اتنا تو حق ہے نا. ہم کمزور لوگ رہتے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی اختیار کوئی نہیں. اگر مولوی پیر اتنا بھی نہ کریں تو پھر تو تسی یہ کہو گے نا کہ جناب آپ لوگوں نے دین پڑھا, آپ لوگوں کو اپنے نبی کی عزت کے لیے نکلنا چاہیے تھا. تو جیسے اگر اتنا بھی نہ کریے, آپ بتائیں کہ حق میں زبان کیا حکومت کے اوپر جو دینی لوگ ہیں جو مذہبی لوگ ہیں کیا ان کے اوپر یہ فرض نہیں کہ موجودہ حکومت کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں کہ جو گستاخان رسول ہیں ان کے ساتھ تجارتی بھی تعلقات ختم کیے جائیں, سفارتی تعلقات بھی ختم کیے جائیں؟ ہے نا جی یہ مطالبہ ساروں کے ساتھ, فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کیے جائیں اور تجارت بھی ہم گستاخان رسول کے ساتھ نہیں کریں گے. کسی کی ماں بہن بیٹی کا گستاخ ہو نا کوئی جنرل سٹور والا تو بندہ وہ جنرل سٹور والے کی دکان سے جا کے سودا نہیں لیتا. تو کوئی نبی کی ہمارے نبی کے آقا و مولا کا گستاخ ہو تو اس ملک کے ساتھ ہم تجارت کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس بات ختم ہوگی, ہم نے جیلوں میں ان کو ڈالا, ہم نے 30 بندے ان کے شہید کیے, گولیوں سے سینے ان کے چھلنی کیے, ان پہ دہشت گردی کے پرچے دیے, تو کیا یہ بات ختم ہو گئی؟ نہیں, میدان انشاءاللہ پھر لگنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. قیامت تک میدان جو سے ہیں وہ لگتے رہیں گے. تو تیاریاں رکھیں انشاءاللہ میدان میں آنے کی. انشاءاللہ ہم نے آقا و مولا کی عزت ناموز کی پہرے داری کرنی ہے. عدالت کا شکاری نہیں ہونا, بزدلی نہیں کرنی. جو بندہ ایک دن رات کو اپنی رضائی اور طلائی بھی نہ چھوڑ سکا, پھر بتاؤ کیا وہ رسول اللہ کا غلام؟ آج تو یہاں بیٹھ کے ہر بندہ یہی کہتا ہے نا کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول. ابھی بیٹھ کے تو ہر بندے کا یہی نعرہ نا کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول. ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ جڑے کا پتہ ہی میدان کے اندر لگتا, جب میدان لگے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ جڑا کیڑا سے لمبا کیڑا پا گیا. تو اس لیے وہ رسول اللہ کا غلام نہیں ہے, وہ حضور کا غلام نہیں ہے. اب بتاؤ کہ آقا و مولا کا ہم نے کوئی ایسا کلمہ پڑھا, کوئی ایسا عشق مصطفیٰ ہمارے سینے کے اندر ہے کہ تھانے دار آگے
پچھلے سال میں امریکہ کا ایک ڈیلیگیشن وفد آیا کراچی، اور وہ آئے کراچی ایئرپورٹ پہ وہ اترے تو انہوں نے یہ کہا جی ہم پاکستان میں کچھ چیزوں کے اوپر ہم ریسرچ کرنے آئے ہیں. تو جو پاکستانی کے کھلوتے سے نا سائنٹسٹ وغیرہ، تو پاکستانی جو وفد انہوں کی اس وفد کو لینے کے لیے جو کھڑا تھا، تو انہوں جناب انہوں کی گڈیاں بٹھایا تو وہ انہوں کے لے کے مزار قائد اعظم کے مزار سے لے کے گئے تو انہوں گوریاں نے امریکیاں نے انہوں نے کہا جناب اس بابے دے بارش نہ انہوں نے بارش تو اتنی اسٹڈی ریسرچ نہیں ہے جتنی ہماری ان کے بارے میں ریسرچ ہے. پتہ ہو بڑا پڑھتے ہیں جو آپ نے. اس دے بعد انہوں نے کہا جی چلیے ان کو نہ وہ آگے ایک لیبارٹری میں لے گیا، اندر کیمیکل ریئیکشن ہو رہے سن، لیبارٹریاں ہوتے ہیں نا اندر ریئیکشن ہو رہے سائنسدان. تو انہیں جا کے جب امریکہ نے دیکھا نا انہیں کہا جناب اس تو بڑی بڑی ساڑھے کو لیبارٹریاں نے، یہ کیمیکل تو ہمارے ہی ہیں، ہمارے پاس آپ سے اچھے سائنسدان بھی ہیں تو تھوڑے تو چنگے ساڑھے کو کیمیکل بھی ہے. تو انہیں کہا سانو یہ نہ دسو اگے چلو. پاکستانی جناب انہوں کی لے کے بہت بڑی کراچی کی یونیورسٹی میں، جس ٹائم کراچی کی یونیورسٹی میں گئے نا انہوں نے کہا جناب یہ کیا آپ کی یونیورسٹی ہے، اس سے بڑھ کر اس سے اچھے سٹینڈرڈ کی عالی شان بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہمارے پاس امریکہ میں موجود. تو پاکستانی کاسر آ کے انہوں نے کہا ہے کہ سلیبس جو ہے تسی پڑھا رہے ہو ساڑھا ہی دیتا ہے. اور کاسر آ گئے تو انہوں نے کہا پھر تسی کے ریسرچ کرنا آئے. سنو جی یہ ہے وہ حضور کی غلامی کہ جس کے ڈنکے شک سے لے کے غرب تک امریکیوں نے بھی مانے. انہوں نے کہا یار ہم جس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو ہمیں تم لے جاؤ لاہور. ہم دیکھنے آئے ہیں وہ مدرسہ جس مدرسے کے اندر مولانا خادم حسین رضوی نے تعلیم حاصل کی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد یہ تو ہم نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی، ان کی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ تو 313 مسلمان تھے، دوستان میں خالی ہاتھ بغیر جوتیوں کے تھے، تو بدر کے اندر انہوں نے پورا کفر لٹاڑ کے رکھ دیا. وہ تو 60 خالد بن ولید کے ساتھ حضور کے غلام تھے کہ انہوں نے پورا کفر 60,000 کی فوج جنگ جرموک میں لٹاڑ کے رکھ دی. یہ تو ہم پڑھتے آئے، لیکن ہم نے صدیاں گزر جانے کے بعد اپنی آنکھوں سے یہ مظاہرہ فیض آباد کی سرزمین پہ دیکھا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ نظارہ تو ہم نے صدیوں بعد دیکھا کہ ایک شخص ویل چیئر کے اوپر بیٹھا. ہم ان کا مدرسہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ادارہ کہ آج بھی جہاں ایسے تمہارے نبی کے غلام تیار ہو رہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد ایک بندہ چل بھی نہ سکتا ہو، بظاہر وہ معذور ہو، ویل چیئر میں بیٹھے فیض آباد کی جب بختہ ہواؤں میں سرد راتوں میں سامنے ہزاروں کی نفری لگی ہو، تو بندہ بیٹھا ہوئے ویل چیئر پر، سامنے ہزاروں کی نفری ہو، پھر جناب ہزاروں شہر برسا دیے جائیں، پھر کلیشنکوفوں کے منہ کھول دیے جائیں، پھر جناب آشکان مصطفیٰ کے سینے گولیوں سے چھلی کر جانے کے بعد خون کی ندیاں بہہ دی جائے، اور پھر پورا کفر بھی اس بابے جی کی جناب ویل چیئر کو اس طرح دھکا مارے کہ اندر ہے. لیکن ہم نے وہ تمہارے نبی کا غلام دیکھا کہ ساری قوت ہو جانے کے باوجود وہ منظر کے اندر اکیلا ویل چیئر پہ بیٹھا، لیکن ایک قدم بھی اس کی کرسی پیچھے نہ ہوئی، وہ اور ہی آگے چلا جا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ سمجھا ادھر ہنر آزمائے تو تیر آسمان جگر آزمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. یہ تو ہم خود یہ تو کبھی باتیں آئی تو پھر ہم کھولیں گے جو ہم نے خود مذاکرات میں بیٹھ کے جو ہم نے باتیں کی. اور یہ تو آرمی چیف اور جو اعلیٰ قیادت ہے فوج کی یہ تو وہ بھی مانی. انہوں نے کہا جی ایسی مان گئے لبیک آ گیا. انہوں نے کہا یہ جو رسول اللہ کے غلام آ کے فیض آباد بیٹھے ہم ان کو مان گے. ان کو کوئی نہیں ڈرا سکتا، نہ ان کو کوئی دھمکا سکتا اور نہ ان کو کوئی ڈرا سکتا. ان کی قیمت کوئی بھی نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. الحمدللہ میرے مجاہدین کی یہ تربیت ایسے بھی بیٹھ کر نام جب کلام کرتے ہیں بتائیں اسی کسی سے 1 روپے کا روادار نہیں. میرے مجاہدین کا یہ اعلان ہے اگر سیاسی بات ہے تو ایک بھی سیاسی قیادت یا سیاسی تنظیم کا لیڈر جب سے پاکستان بنا یہ بات نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کہ کسی 1 روپے کے بھی روادار نہیں. آج شیخو پورہ میں آ کے میں بات کر رہا ان کا سب سے اتنا خاطر کوئی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ پورے روئے آج پوری دنیا میں اسی کسی 1 روپے کے بھی روادار نہیں. کیوں؟ آپ فرماتے سن کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں تو
کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا سودا جو ہے وہ برگاہ مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. شاہ احمد رنانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خدمات کے سامنے بریف کیس رکھا کروڑ 2 روپیہ پیا سی مرزائیاں نے. انہوں نے کہا ذرا سی یہ بل کے اندر آپ ترمیم کرتے. ہم ماننے والے ان بابوں کے شاہ احمد رنانی صاحب نے وہی فیض ہے نا جی. تو آپ نے اس طرح پاؤں سے ٹھوکر ماری. آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ مینوں نہیں چاہیے میرا سودا ہو گیا. انہوں نے کہا جناب اسی تو اس کو زیادہ پیسے دے دینے ہیں. آپ نے فرمایا جلو ساڈا تے سودا برگاہ مصطفیٰ میں ہو گیا. تو یہ تحریک لبیک والے ہیں کہ جن کا سودا میرے مجاہدین انشاءاللہ برگاہ مصطفیٰ میں کر دیں گے. لبیک والوں کی کوئی قیمت نہیں ہے, ان کو کوئی نہیں خرید سکتا نہ ان کو چھپا سکتا. تو آپ لوگوں نے رسول اللہ کے چمکتے دین کے لیے کھڑے ہو نچانے کے لیے نہیں بنا. اس دن بھی ہم پڑھ رہے. آج بھی لائبریری جو ہے نا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میاں والی کے اندر موجود ہے. تو اس لائبریری میں نا آپ کے خطوط موجود ہیں. بہت سے جواب اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں آج بھی اپنی اصلی حالت کا نام لکھے. اور کئی خطوط ہیں جو قائد اعظم صاحب نے آپ کو لکھے اور وہ آپ کا پھر تنظیمی امور پہ بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس ٹائم آپ نوجوان تھے 1908 کی آپ کی ولادت ہے. تو کئی خطوط آپ نے قائد اعظم کو لکھے. سن 1951 میں ہم ماننے والے ان بابوں کے ویسے تو بابے والے بیٹھے ہیں نا جی سارے. 1951 میں آپ نے ایک بل اسمبلی میں مسودہ پیش کیا تھا. اس بل کا نام تھا پردہ بل. کیا نام تھا جی؟ تو اس کا مسودہ پتہ کیسے وہ بل آپ یہ پاس کروا رہے تھے کہ یہ میں نے خود یہ پڑھا ان کے خطوں کی ان کی لائبریری میں. تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ملک پاکستان چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر بنا, جس کی بنیاد اسلام ہے, لا الہ ہے, اس لیے یہاں بے پردگی کی گنجائش نہیں ہے. یہاں چونکہ مسلمان مرد و عورتیں بس ہیں, رسول اللہ کے غلام ہیں, تو آقا و مولا کے شریعت کے مطابق اگر کوئی عورت گھر سے بامر مجبوری نکلنا بھی پڑ جائے, اگر وہ بے پردہ ہو کے نکلے گی, اگر وہ پردے کا اہتمام نہیں کرے گی, تو اس کو کم سے کم 7 سال قید سنائی جائے گی. یہ بل تھا جو ہمارے اکابرین نے پیش کیا پردہ. لیکن آج لوگ کدھر چل پڑے. آج لوگ کہتے ہیں جناب آج اس کو لے کے آیا گیا جس نے 126 دن لڑکیاں نچوائی. ڈی چوک میں جس نے 126 دن حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوں گی, برہنہ ہوں گی. حضور نے فرمایا کہ یہ وہی ہوں گی کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی. اور علماء نے لکھا کہ جنت کی خوشبو کتنی دور سے آئے گی؟ 1000 سال کی مسافت پر. ابھی 1000 سال جنت دور ہوگی تو جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی. تو بے پردہ عورتیں تو وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکیں گی. بتاؤ جنہوں نے ڈی چوک میں جو ناچے, کیا وہ مائیں حضرت خالد بن ولید کا جانشین پیدا کر سکتی ہیں؟ کیا کیبل پہ ڈرامہ دیکھنے والی عورت حضرت خالد بن ولید کا جانشین پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں. اگر حضرت خالد بن ولید صلاح الدین ایوبی کا اگر کوئی وارث پیدا کر سکتی ہے تو وہ آقا و مولا کی خاتمہ ہی پیدا کر سکتی ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. جو بندہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکا, کیا وہ بندہ اپنی نبی کی عزت ناموز کی حفاظت کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. جو انسان اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت نہ بچا سکا, اس سے بڑھ کر بغیرت نہیں. تو جو انسان اپنے نبی رحمت کی عزت ناموز کے لیے نہ نکل سکا, تو اس سے بڑھ کر بغیرت کون ہوگا اس کائنات میں؟ تو رسول اللہ کی اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت بچانے کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے. تو پھر رسول اللہ کی عزت ناموز کی بچانے کے لیے تو غیرت ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے شرط ایک ہی ہمارے حضرت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی عزت ناموز کی پہرے داری کے لیے یہ ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا. باپ کا ایک ہونا, کیوں جی؟ باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا. دادا صاحب علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا عمر گزرا کہ آپ نے اس طرح باز فرما رہے اپنے مریدوں کو کہ آپ نے تو فرمایا 33 نعمت کے طور پر آپ نے فرمایا ہوئے تہجد کی نماز قضا نہیں کرنی. اس کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ آج تک میری کبھی بھی تہجد قضا نہیں ہوئی. باز ختم ہوا, آپ گھر کے اندر تشریف لے آئے, آگے آپ کی والدہ ماجدہ کھڑی تھی, تو انہوں نے دیکھ کے مخاطب بھی مسکرائی. آپ نے فرمایا میں نے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا, تم تو داتا لیے میری بن گئے. اس چیز کی میں بھی گواہ ہوں کہ آج تک تیری نماز تہجد کدے قضا نہیں ہوئی. لیکن اتنی سی بات ضرور ہے
کہ سرد راتوں میں بھی، آدھی رات کو بھی اگر تم نے مجھ سے بچپن میں کبھی دودھ مانگا ہے تو پہلے میں نے بسترا چھوڑ کر وضو کیا، اس کے بعد میں نے بسم اللہ کر کے تمہیں دودھ پلایا۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے جھولیوں کے اندر اسلام پلتا تھا، اسلام پروان چڑھتا تھا۔ جو عورت جوانی کے اندر ٹپ ٹپ کر کے نچ کے آئی ہو ڈی چوک، اور جس نے راہبر رہنما مانا ہو عمران خان جیسے کو، شیدر ٹلی جیسے کو، فواد ڈپو جیسے کو، تو اس نے رسول اللہ کا غلام پیدا کرنا ہے۔ اس واسطے مچھلی آپ نے دیکھی ہے نا، مچھلی بات موت سے شروع ہوئی، مارے جانا ہے، بس موت پہ ختم، ٹائم ہو گیا۔ مچھلی مرنے سے پہلے کیا کرتی ہے جی؟ پھڑکتی ہے، تو بندہ بھی مرن سے پہلے پھڑک جائے، اور اس طرح جھٹ سے نہ پتہ کوئی نہیں لگنا، موت کا فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم جب میں تو تجھے پھڑکنا ہے، اس ٹائم ہم نے کہا یا اللہ معافی، اور میری توبہ، اب میں دین کا کام کروں گا، اور میں نے تو اپنی زندگی، اپنا پیسہ دنیا دار دنیا کے پیچھے روڑ دیتا، اپنی آخرت دنیا کے پیچھے میں برباد کی، یا اللہ میری معافی۔ تو اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، بند ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آج وقت ہے، آج تو توبہ کر کے دیکھیں جی، ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں، کیا ہمیں اپنے بیوی بچے نہیں اچھے لگتے؟ کیا ہمارے ماں باپ بزرگ نہیں ہیں؟ کیا ان کے آپریشن نہیں ہوتے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہیں؟ اسی آج تک اپنی کدے مجبوری نہیں ظاہر کی تھی۔ کیا ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں؟ ہاں، میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں، کیا مجھے اپنی بیٹیاں نہیں اچھی لگتی؟ ان بھی ایسی آئے تو میرے خیال ہے پتہ نہیں 40-45 دن بعد پھر گھر جانا ہے۔ کہ جب رسول کے، یہ تو ایسے میں نے ایک بات کہا تھی نا، جو بڑے غلام ہیں، دیکھو نا ساتھ وزیز کے ساتھ ہمارے جو امیر ہیں، والد گرامی، کتنا والد کا دکھ ہوتا، اور اگر والد بھی ہوں میرے مجاہدین جیسے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے، تو اتنا بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد آپ کے والد گرامی کی پہلی عید آئی کہ آپ جیل میں، دوسری عید آئی آپ جیل میں، ابھی عیدوں کی عید آ گئی، اللہ کرے کہ آپ باہر آ جائیں، لیکن اللہ نہیں ہے کہ 10 دن شاید آئے، ممکن نہ ہو، لیکن اندر سے وہ پیغام دیتے ہیں، آپ کے اندر نے یہ رب کچھ بھی نہیں ہوا، تگڑے ہو گئے، آپ کو پیغام اندر سے آتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ رب کھڑے ہو، بالکل آپ فرماتے ہیں ہمارے جیسے لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، جیلیں ہو جائے، پھانسیاں ہو جائے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے ڈٹ کے آپ کو مولا کے سترہ موس کی پیر اتاری۔ سیاسی بات تو تب ہونا چاہیے، اسی آئیے کسی قانون کہیے جی، ہم جھوٹے اور صاف کسی کے بیان کریں، قانون سے جھوٹی کسی کی کرامتہ سنائیے، اسے قانون کہیے فلان دے پیچھے لگ جاؤ، فلان دے، اسی قانون ایک کہہ رہے ہیں کہ انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ، ہم نے دنیا سے مسلمان کیا، لیکن دنیا سے مسلمان جانے کے لیے ضروری ہے کہ حضور سے پیار کریں، آقا و مولا کے نام کا کلمہ پڑھا، اس لیے کسی دنیا دار کا نظام ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ پاک نظام، اعلیٰ اور عرفہ خوبصورت نظام چاہیے جو آقا و مولا لے کر ہے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ آپ تمام لوگ آئے، جو بزرگ آئے، ہم تو نکلے تو ہم گھر سے وقت سے ہی تھے، کچھ لیٹ ہو گئے، اس لیے بھی آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ جو بزرگ بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کی بزرگیاں قائم دائم رکھے، سلامت رکھے، جو جوان بیٹھے ہمارے بھائی، جتنے بھی جملہ کارکنان، عہدیداران، جتنے بھی رسول اللہ کے غلام بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے، غیر خدا کا روب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے سینوں کے اندر سے نکال دے، حضور کی عزت ناموز کا محافظ بنائے، صحابہ کی عزت ناموز کا پہرے دار بنائے، قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، لبیک